أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی دو آیات کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹا افترا باندھتے ہیں، پھر دوسرے وہی طبقہ جو ہے ان کے متعلق بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور تیسرا وصف ان کا یہ بیان ہوا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ دین میں ٹیڑھ چاہتے ہیں، دین میں شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا، چوتھا وصف ان کا بیان فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، آخرت کے یہ انکاری ہیں۔ یہ چار وصفوں والے بندے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، سب سے بڑا ظالم وہی ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکے، جو دین میں شکوک و شبہات پھیلائے اور آخرت کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا کوئی ظالم، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا ظلم کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ چار کام جس بندے میں پائے جاتے ہیں وہ بندہ عند اللہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو یہ جس کے پاس عہدہ آتا جاتا ہے وہ دین دشمنی پہ اترتا آتا ہے، جس کے پاس عہدہ آتا جاتا ہے، پیسہ آیا، مال آیا، اتنا وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے اس کا ایمان جو ہے وہ ہٹتا جاتا ہے، اور حبیب کریم علیہ السلام کی ذات پر اعتماد اس کا ختم ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیہ مبارکہ آیت نمبر 20 میں انہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں تھکانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ اللہ کا وعدہ دین کو غالب کرنا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنی توحید کے عقائد کو، اپنے حبیب کے متعلق عقائد کو، نبوت اور ختم نبوت کے متعلق عقائد و نظریات کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے دین کو غالب کرنا، یہ جتنا مرضی زور لگائیں دین کو روکنے کا، جتنا مرضی زور لگائیں دین کو مغلوب کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لم یکونوا معجزین، یہ لوگ اللہ کو عاجز کر سکتے، اللہ کا وعدہ ہے دین غالب کرنے کا، وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک مدت تک کے لیے اس امت کا امتحان ہے، اور ان ظالموں کا بھی امتحان ہے، امت بھی امتحان دے رہی ہے اور ظالم بھی اپنے امتحان دے رہے ہیں جی۔ امت جو ہے وہ دین کے معاملے میں بے پرواہی برت کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے ہوئے ہے۔ امت جو ہے غلبہ دین کی بات نہ کر کے، خلافت قیام کی بات نہ کر کے وہ بھی خسارے میں ہے، اور دوسری طرف کافر جو ہیں وہ بھی دین کے ساتھ دشمنیاں پال کے، دین کے خلاف استشراقی فریب کھڑا کر کے، دین کے خلاف جو ہے ہر طرح، ہر فورم پر، ہر مقام پر، ہر طرح کی جگہ سے دین کے خلاف فتنے کھڑے کر کے، نت نئی آزمائشیں کھڑی کر کے، دین کے خلاف شکوک و شبہات کھڑے کر کے، اپنے بندے کھڑے کر کے استشراق کے نام پر مسلمانوں میں سے بندوں کو خرید کر کے اپنے بندے مسلمانوں والی تربیت میں، مسلمانوں والے حلیوں میں، مسلمانوں کے میدان میں اتار کر کے، میادین اسلامیہ میں جہاں کہیں بھی جائیں ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بڑے بڑے مناصب پر اپنے بندے جناب مقرر کر کے، اور اس طرح کر کے کوئی ایک میدان نہیں چھوڑا انہوں نے اسلام کے خلاف سازش کا، کوئی ایک میدان نہیں چھوڑا انہوں نے جہاں پر اسلام کے خلاف ان کی فریب کاریاں جو ہیں وہ جاری نہ ہوں۔ بڑے بڑے یورپ کے اندر بڑے بڑے مراکز قائم ہو چکے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک کے خلاف کام کرنے والے، استشراقی فریب پر کام کرنے والے، یعنی مستشرقین جو ہیں ان کو لاکھوں ڈالر ماہانہ
فنڈنگ کی جا رہی ہے، ان کی ہر ضرورت پوری کی جا رہی ہے، تم بیٹھ کے اسلام کے خلاف جتنا لکھ سکتے ہو لکھو، اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے، اپنے آپ کو محقق شو کر کے وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ جب بھی اسلام کو پڑھتا ہے ان مستشرقین کی تحقیقات کو پڑھتا ہے جو نہ ان کی تحقیقات حقیقت کے اندر وہ تخریب کاری ہے، وہ اسلام کی بے کنی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اسلام میں شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کا اعتماد اسلام سے ہٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا لبرل طبقہ جو ہے وہ جب بھی پڑھتا ہے جی فلاں اسکالر نے یہ کہا ہے اسلام کے بارے میں، 4 باتیں وہ اچھی کہیں گے اور آگے جا کے 2-4 باتیں ایسی کریں گے جس سے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے اعتماد کا رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر سے اعتماد ہی ٹوٹ جائے گا، عقیدہ ٹوٹ جائے گا، ایسی بات کریں گے۔ اچھی بات کہاں کریں گے؟ ہاں جی یہ مسح کرنا جو ہے نا، میں نے اتنی ریسرچ کی 20 سال پورے، جب میں نے مسح کا دیکھا میں نے کہا واہ، نبیوں کے امام نے کیا طریقہ دیا ہے، اس سے جناب بندے کو بلڈ کینسر نہیں ہوتا، اس سے بندے کو جناب برین ہیمریج نہیں ہوتا، اس سے بندے کو فلاں مرض نہیں ہوتا، واہ 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 واہ۔ اس طرح کا جو لبرل طبقہ ہے وہ یہ پڑھ کے کہتے ہیں کیا بات ہے یار، کیا تحقیق کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آگے جا کر کے یہ چھوٹی بات کی تائید کر دی، جب بڑی بات آئے گی رسول اللہ علیہ السلام پر اعتماد کی، نعوذ باللہ من ذالک، جہاں بات آئے گی آقا علیہ السلام کے متعدد نکاح کرنے کی، وہاں آ کے وہ جناب اپنی بے حیائی اور بے ضمیری کا ثبوت دینا شروع کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیں یا جب آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنی جو ہے نا تسکین کے لیے آقا علیہ السلام نے زیادہ نکاح کیے ہیں، بتائیں جب یہ بات کر دی جائے، پھر بعد میں آقا علیہ السلام کے تیمم کا، حضور کی نماز کے طریقے کی تائید کر دی جائے، تحسین کر دی جائے، ان کو اس کی تجمیل کو بیان کر دی جائے، تو بتائیں جب حضور کی ذات سے اعتماد ہٹ گیا پھر وضو کے محاسن بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بتائیں۔ آقا علیہ السلام کے بدر والا جو معاملہ تھا، اس بدر والے معاملے پر بھی اعتراض کر دیا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آقا علیہ السلام جو ہیں بدر کی طرف حضور کا سفر اس لیے تھا کہ ان کے قافلے کو آقا علیہ السلام ان کا مال لے لیں۔ بتائیں بھائی، میں پہلے بھی یہ واضح کر چکا ہوں یہ مسئلہ کہ آقا علیہ السلام بدر کیوں گئے تھے، تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ، مکے کے مشرک جو ہیں مکہ مکرمہ سے جو سامان لے کر جا رہے تھے یہ انہی اہل اسلام کے گھروں کا سامان تھا جن کو انہوں نے مکہ سے مجبور کر کے نکالا تھا، انہی کا سامان مکہ مکرمہ سے لوڈ ہوا، انہوں نے اپنی سواریوں پر لوڈ کیا، اپنے کجاووں میں بھرا ان سامانوں کو، وہی سامان لے کر کے جا رہے تھے، وہ حضور کے صحابہ کا سامان تھا، آقا علیہ السلام کے غلاموں کا سامان تھا۔ کیا خیال ہے آپ کی دکان سے کوئی بندہ چوری کر کے جا رہا ہو، آپ کو اجازت نہیں ہے شرعاً کہ آپ اپنا مال اس کے پاس جو موجود ہے اس سے چھین لیں؟ نہیں اجازت آپ کو، آپ چھینیں تو جائز ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے گھروں کو لوٹ کر کے وہ ملک شام سامان بیچنے جا رہے تھے، ان کا سامان لینا مسلمانوں کے لیے وہ ناجائز ہو گیا۔ اچھا، آقا علیہ السلام کی نماز کے رکوع کی تحسین کر کے، حضور کی نماز کے سجدے کی تحسین کر کے، وہ جناب جو بندہ سجدہ کرتا ہے اس کے دماغ کو کبھی مسئلہ نہیں بنتا، وہ بڑھاپا اس کو جلدی طاری نہیں ہوتا، اس کو جناب یہ فلاں ہوتا ہے، یہ باتیں کر کے، اور آقا علیہ السلام کے بدر والے معاملے پہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کے صحابہ کوئی خائن کہہ دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک حضور کے صحابہ کوئی لوٹنے والا کہہ دیا جائے، تو بتائیں کیا بنے گا پھر؟ تو بھئی آنکھیں کھلی رکھنے کا جو ہے نا ہمیں حکم ہے، آنکھیں کھلی رکھیں۔ یہاں بڑے امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، کہتے ہیں ایک تو جنگل ہے اوپر سے سونا ہے، اور کہتے ہیں اوپر سے بدلی بھی آئی ہوئی ہے، یعنی چاند کی جو روشنی آ سکتی تھی وہ بھی ختم۔ سونا جنگل رات اندھیری ہے، اوپر سے چھائی بدلی کالی ہے۔ آپ کہتے ہیں سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، تم تو سوئے ہوئے تمہیں پتہ نہیں ہے، جو اوپر سے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں تمہارے یہ بھی چور ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جی۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام کے گستاخ کو پکڑنا، آقا علیہ السلام کے گستاخ کو سزا دینا، یہ بڑا مسئلہ ہے، یا پھر آقا علیہ السلام کے دربار میں مدینہ منورہ جانا اور ننگے پاؤں چلے جانا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ ننگے پاؤں چلا جائے، چھوٹا کام کر دیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور جہاں بات آئی ایمان کی، جہاں بات آئی عقیدے کی، حضور کے غدار کو، حضور کے دشمن کو پکڑنے کی، وہاں پہ غداری کر گیا۔
وہاں غداری کر گیا، آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا، تو لوگوں کو یہ لگا کہ جناب نہیں کچھ نہیں ہوتا، اور اس سے پہلے گستاخ عورت کو چھوڑنے سے پہلے ننگے پاؤں مدینے چلا گیا، لوگوں کو عاشق دکھ گیا، لیکن جہاں بات تھی ایمان دکھانے کی، جہاں بات تھی غیرت کے اظہار کی، وہاں پہ آ کے گڑبڑ کر گیا ہیں، ننگے پاؤں جو چلا گیا تو ہم نے اس سے عاشق رسول کہہ دیا، حضور کے گستاخ کو چھوڑ دیا، وہ معاملہ ہم پی گئے کیونکہ وہ ننگے پاؤں گئے تھے نا مدینے۔ یہی حساب ہمارا مستشرقین کے بارے میں ہے، ان کے ساتھ ہے کہ جب وہ وضو کے مسئلے کی تحسین کر دیں، مسح کی تحسین کر دیں، کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی تحسین کر دیں، ہیں جی رکوع میں جا کر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی تحسین کر دیں، تو ہم کہیں واہ کیا بات ہے، کیا انصاف پسند ہے یار یہودی، کیا انصاف پسند ہے جناب نصرانی ہیں، انہوں نے اتنے بڑے ادارے کیے، اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے قائم کر کے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب بات آئے گی آقا علیہ السلام کے معراج کی، آقا علیہ السلام کے معراج کے قصے کو لے کر کے وہ کہہ دے جناب کہ آقا علیہ السلام کا یہ معراج والا قصہ جو ہے یہ جھوٹ ہے، تو بتائیں وہ وضو والے مسئلے پہ تحسین کر کے معراج والے مسئلے پہ آ کے تکذیب کر دے، بتائیں وہ یہ کہہ دے کہ جناب سائنسی طور پر کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا، اس آسمان جو ہے اس میں نہ التیام ہے، نہ اس میں کوئی دراڑ ہے، نہ اس میں جناب کو پھٹان ہے، اس میں تو کوئی بندہ جا ہی نہیں سکتا، تو بتائیں پھر آقا علیہ السلام کے وضو والے مسئلے کی تحسین کر کے اس نے کون سا اسلام پہ احسان کیا ہے؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ اور وہ باقی جناب باتیں مانیں، انگلیاں چاٹنے کی، روٹی کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا، ہوئے 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 کہتے ہیں جناب اس کا اتنا فائدہ سائنسی طور پر کہ کمال، کیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق تھی، کیا تمہارے نبی کی نگاہ تھی کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ انگلیاں چاٹنا اور برتن چاٹنا کیا بات ہے۔ یہ بات کر کے ہمارے جو پاگل قسم کے لوگ ہیں ان کو سب کو قریب کر کے بعد میں جناب یہ کہہ دینا جو قرآن میں ایک طرف الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹکڑے ہو گیا اور تمہارے نبی نے چاند ٹکڑے کیا ہے، اور یہ ٹکڑے کرنا تو یہ ممکن ہی کوئی نہیں، بتائیں اتنی بڑی بات پر آ کے آقا علیہ السلام کی تکذیب کر دینا اور چھوٹی بات پہ تحسین کر دینا، اور ہمارے جو لٹو قسم کے لوگ ہیں وہ جناب ایک دم سے گھوم جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے یار، کیا تحقیق ہے۔ اچھا اس تحقیق کو مان کے جب اگلی ان کی بکواس سنیں گے تو اس کو بھی مان جائیں گے، بھائی ریسرچ اسکالر ہے، مذاق تھوڑا ہے، اس نے دیکھ کے بتایا ہوا نا، تحقیق کی ہوگی اس میں، یہ ہمارے لبرل کا معیار ہے۔ تو یہ ایک رویہ جو ہے انتہائی افسوسناک ہے، یہ بحیثیت امت ہمارا یہ نظریہ بن چکا ہے، ہمارا یہ کام بن چکا ہے، یعنی کہ کسی بات کو قبول کرنے کا، یعنی کہ چھوٹی بات کو قبول کر لیا اور بڑی جب بات آئی گستاخی کی تو ساتھ اس کو بھی پی گئے، ہضم کر گئے اسے بھی۔ حساب لگائیں یار، کب یہ امت سدھرے گی، کب اس امت کو پتہ چلے گا یار میرے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، کب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، کب ان کو پتہ چلے گا کہ میرا اعتماد میرے حبیب کی ذات پر سے ہٹایا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ، امت کا اعتماد اپنے نبی سے ہٹایا جا رہا ہے، نبی کی ذات سے اعتماد ہٹایا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جب نبی علیہ السلام کی ذات سے اعتماد ہٹے گا تو شریعت سے اعتماد گیا، قرآن سے اعتماد گیا، حضور کی ذات ہی تو رب تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا وسیلہ ہے نا، حضور کی ذات ہی تو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے کا وسیلہ ہے۔ حضور کا انکار ہو گیا تو رب کی توحید کا بھی انکار ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا پھر۔ تو یہ دین دشمن جو ہیں ان کی کوشش یہی ہے یبغونھا عوجا کہ لوگوں میں ٹیڑھ پن جو ہے نا وہ ڈال دیں، ان کے دلوں کو، ان کے دل اپنے ٹیڑھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ان کے دل اپنے ٹیڑھے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیڑھ جو ہے، ٹیڑھ مطلب یہ بد اعتمادی، ہاں جی بے اعتمادی ہو جائے، یقین نہ رہے خدا رسول کی ذات پر، پھر جو مرضی کریں گے، پھر جیسے مرضی ان کو کافر بنائیں گے وہ بنتے چلے جائیں گے۔ ایک ترکی کا بندہ تھا، وہ ملحد ہو گیا تھا، یورپ والے اسے لے گئے اپنے ملک میں اور نعوذ باللہ من ذالک اس سے سب کچھ کروایا۔ جب وہ مرنے لگا اس کو بڑی مراعات دی، انہوں نے بڑا پیسہ بہایا اس پر، کوٹھیاں دی، بنگلے دیے، سیکورٹی گارڈ دیے، گاڑیاں دی، ٹوٹل چیزیں، یعنی ہر ایک چیز اس تک پہنچائی، پہم پہنچاتے رہے، مسلسل پہنچاتے رہے۔ جب اپنا کام نکلوا لیا تو وہ جب مرنے لگا نا اس کو چھوڑ دیا، کئی سال پہلے اس کو چھوڑ دیا فارغ، اب ہمارے کام کا ہے ہی نہیں۔ یہی کرتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، تو کسی کو استعمال کیا، جب وہ کسی کام کا نہیں رہا تو فارغ کر دیا۔ تو وہی انہوں نے کیا اس بیچارے کے ساتھ، کہ وہ بیچارہ تو نہیں ہے، ملحد ہے نا، غدار ہے وہ دین کا،
میرے منہ سے ایسے نکل گیا وہ ذلیل کے لیے نرم لفظ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس نے جب وہ ایسی حالت میں پڑا ہوا تھا، اس کے کیڑے پڑ گئے اس کو، پھر اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے اتنا استعمال کیا، میرا دین چھڑوایا ہیں، میرے عقائد مجھ سے چھڑوا دیے، اور اس نے کہا کہ مجھے خنزیر تک کھلا دیا انہوں نے، خنزیر کھلا دیا انہوں نے۔ کہنے لگا کہ اس وقت جو ہے میں ان کے ہاں میری قدر جو ہے ایک چوہے سے زیادہ کوئی نہیں، میری عزت ایک چوہے سے زیادہ کوئی نہیں۔ بتائیں، جب تک کام تھا اس پہ پیسہ بہایا، ہر چیز اس کو مہیا کی، لیکن جیسے کام نکل گیا ان کے کام کا نہیں رہا، اس کے ذریعے جو مسلمانوں میں الحاد پھیلانا تھا وہ پھیلا چکے، اس کے ذریعے لوگوں کو دین کا غدار بنانا تھا بنا چکے، لوگوں کو یہ بتا کر کے دیکھو یار اتنا بڑا اسکالر ہے، اتنا بڑا اسکالر ہے، اتنا بڑا دیندار ہے، تمہارے دین کو سمجھنے والا ہے، اگر اس کو تمہارے دین کے اندر کوئی اچھی بات نظر نہیں آئی تو تم کیوں اونھے پڑے ہوئے اپنے دین پر، تم بھی دین کو چھوڑ دو۔ بتائیں دشمن کہاں کی سوچتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یار، دشمنوں نے اتنے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں لوگ اسلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے، ہمارے مسلمانوں نے ایک بھی ادارہ قائم نہیں کیا جہاں پہ خالصتاً لوگ جو ہیں مل کر بیٹھیں، سر جوڑیں اور جناب اس بات پہ غور کریں یار ہم بھی کوئی ادارہ قائم کریں جس ادارے میں خاص ان لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کا ایمان بچایا جائے، لوگوں کو کفر سے بچایا جائے، لوگوں کا اعتماد کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر بحال کیا جائے۔ ایک بھی ادارہ ہے ہی نہیں ہمارے، ان کو یہ کام کرتے ہیں حکمران مسلمان ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ کھیل کود کرنے والے ہیں۔ ابھی وہ ایک لڑکا جو پھینک کے آیا ہے نیزہ ہیں تو کیسے پوری قوم ادھر پڑی ہوئی ہے، 10 کروڑ روپے کے اعلان ہو رہے ہیں، 10 کروڑ روپے کے اعلان ہو رہے ہیں وہ لڑکے کے لیے ہیں، تو دوسری طرف جو ہے دین کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مسجد سے بل جناب لے رہے ہیں، جناب اس کے بجلی کے ٹی وی کے بل لے رہے ہیں، اور جناب اس طرح کی جو بھیائی پھیلانے والے ہیں، بغیرتی پھیلانے والے ہیں ان کو 10 کروڑ حکومت جناب انعام کے اعلان کر رہی ہے۔ ایک بندے نے کہا جی کوئی 2 کروڑ روپے کی زمین ہے، 5 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی اس پر، اور زندگی ساری کے لیے اس کا بل، بجلی کا، گیس کا، پانی کا بل اور اس کے بچوں کی فیسیں ساری کی ساری ایک بندہ دے گا۔ بتائیں جب قوم کی ترجیحات یہ بن جائیں تو پھر بھئی رونا نہیں بنتا، پھر جناب اپنی 4 کپڑے اٹھائے بندہ جنگل میں چلا جائے، وہیں جا کے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پورا کا پورا اندھیر نگری بنی ہوئی ہے، چوپٹ راج ہے ہیں، سارے اندھوں کا ملک ہے، اندھوں کا شہر ہے ہیں، جہاں پر بہنیں جو ہیں وہ بیچاری خودکشیاں کر رہی ہیں۔ یہ خاتون پچھلے دنوں کی بات ہے، ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوں گے، شاید 1.5 ہفتہ ہوا گا، ایک خاتون جو ہے وہ بجلی کا بل اس کا پتہ نہیں کافی سارا آ گیا، وہ گئی جا کے بجلی کا بل دیا، نہر میں چھلانگ لگا دی، اس نے کہا تم تو کتے بیٹھ کے کھاؤ نا، میں جانوں میرا کام جانوں۔ شوہر اس کا مرا ہوا تھا، بیٹا اس کا تھا نہیں، 7-8 بیٹیاں تھیں اس بیچاری کی، کیا کرتی ہو؟ بتائیں غریب کا جینا حرام کر دیا ہے، اور ان کے اللہ تعالی کاموں میں ان ذلیلوں کے جناب نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہے وہ بھوک مرے اور طبیعت اس کی لاڈ کرے۔ پیٹ جو وہ بھوک سے مر رہا ہے، اس کی زبان جو ہے نا وہ مزے مانگ رہی ہے، چسکے مانگ رہی ہے، وہ کہتی ہے بھی میرے کو جناب نہاری کھلاؤ تم۔ بتائیں تو یہ اسلام کے متعلق جو بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، اسلام بھائی بڑے بڑے ادارے قائم ہو چکے ہیں، صرف قرآن کریم پر جو ہے نا قرآن کریم کے خلاف کام کرنے کے لیے بہت بڑا ادارہ قائم کیا۔ یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، شام کے اندر انہوں نے 1 لاکھ چھتری، امبریلا جیسے کہتے ہیں، چھتری انہوں نے تقسیم کی تھی۔ وہ چھتری ایسی تھی کہ اس کو جیسے کھولتے تھے اس میں سے اے سی کی ٹھنڈک آتی تھی، اے سی کی ٹھنڈک آتی تھی، اور ساتھ عربی زبان کے اندر انہوں نے انجیل عربی میں کر کے وہ جناب ساتھ لازمی تھا، ٹھنڈک آتی وہ چلتی، ٹھنڈک بند کرتے وہ بھی بند، ٹھنڈک لینی ہے انجیل سننی پڑے گی آپ کو۔ بتائیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں تم نے دھکے کے ساتھ کلمے پڑھائے ہیں لوگوں کو، تم نے تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ ہم نے تلوار کے زور پر مسلمان کیا ہوتا نا تو ہندوستان میں آج ننگی مورتیاں بھی نہ ہوتی، اور یہ پنڈت جو بیٹھے نا متھے رنگ کے سارے، یہ بھی نہ ہوتے ذلیل۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہمارے تو لوگوں نے کسی ایک بندے کو بھی جناب گردن پہ اس کے گلے پہ چھری رکھ کے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا۔ یہ تو تمہاری حرکتیں تم کر رہے ہو ہیں۔ ان بیچاروں کے پہلے گھر توڑ دیے، ان کے ابے اور اماں کو مار دیا، بچے جو بچے بچوں کو جناب وہ انجیل والی چھتری دے رہے ہیں، ٹھنڈک آ رہی ہے ساتھ انجیل چل رہی ہے، یہ بھی سنو بھائی بیٹھ کے۔ بتائیں
ہم نے بھی کبھی کیا کسی کو؟ ہم نے کسی کے ساتھ تعاون کیا تو نہ ساتھ بٹھایا مولوی لے بھی اس کو قرآن بھی سناتا رہتا ہوں. تمہارے چوڑے جو ہیں وہ لے کے ہمارے مسلمانوں سے کھاتے رہے آج تک ہیں. اٹھاؤ نا ذرا اپنی تاریخ، دیکھو کیسے تمہارے جو ہے نا وہ بھکاری بن کے آتے تھے ہمارے مسلمان حکمرانوں کے پاس. اور آج جناب یہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کو مارا بھی، ان کے گھر بھی تباہ کیے، ابا کو مار دیا، اماں کو مار دیا، بچوں کو جناب نصرانی بنانے پہ تلے ہوئے، وہ بھی دھکے کے ساتھ. ابھی جو 1 سال کی بات نہیں ہوئی، شامی مسلمانوں کو یہ لے کر گئے اپنے یورپی ممالک میں جی. ابھی تک وہ بچیاں بیچاری ان کے ایئرپورٹ سے باہر ہی نکلی تھیں، وہاں پہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرایا گیا مسافر خانے میں، ان کو وہیں پہ جناب ان کے ساتھ زنا کر دیا گیا. بتائیں، وہیں پہ زنا کر دیا گیا ان کے ساتھ. وہ درندوں یہ کون سا تم تعاون کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ؟ مسلمانوں کو مارا، پہلے ان کے خاوندوں کو مارا، ان کے والدین کو مارا، مارنے کے بعد ان بچوں کو لے گئے تم اپنے ملک میں، وہاں جا کر تم نے یہ بغیرتی کی. بس کیا کریں، ہمارے سر پہ خلیفہ نہیں ہے. ہمارے سر پہ خلیفہ ہوتا ایک دم سے ان کا بوتھا ٹھیک ہو جاتا، ان کا بھی ٹھیک ہو جاتا. جو ہمارے اینکروں، ٹی وی اینکر جو بنے ہوئے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو اسلام میں خامیاں دکھائی دیتی ہیں، مسلمان ان کو سارے بدماش دکھائی دیتے ہیں، مسلمان ان کو سارے چور زانی دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو وہ سارے ذلیل جو ہیں وہ پاک دکھائی دیتے ہیں. ان کی سب سے پہلے طبیعت صاف ہونی تھی. یہ یہود کے فضلہ خار ہیں، یہود کی گندگی کھانے والے یہ لوگ ہیں ہمارے ٹی وی اینکر جو بیٹھے ہوئے. جس کو نہیں سمجھ آتی تو اپنی دماغ پہ ماتم کرے، وہ اپنی قسمت پہ ماتم کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اندھا رکھا ہے کہ اس کو فتنے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو دین دشمنوں کی سمجھ نہیں آ رہی. ماتم کرے اپنی طبیعت پر، اپنی قسمت پر. وہ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں 4 باتیں جس میں ہوں اللہ کی ذات پر بہتان. اب بتائیں یار یہ کافروں میں ہے یا نہیں؟ یہودی میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، یہودی آج بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلے گی، موسیٰ علیہ السلام کا دین چلے گا، اور رسول اللہ علیہ السلام جو آئے ہیں حضور کی نبوت بھی سچی کوئی نہیں، حضور پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی سچا کوئی نہیں. بتائیں رب پر افطرا ہے یا نہیں؟ نصرانی بھی یہی کر رہا ہے، یہودی بھی یہی کر رہا ہے، اور ہندو بھی یہی کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیسے روک رہے ہیں، کسی دن انشاءاللہ میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں گا. یہ کیسے روکتے ہیں، ان کے اچھے ہتھ کنڈے کیا ہیں، یہ بھی سارا کر رہے ہیں. یہ بغون ہے وجہ، اور دین میں ٹیڑھ چاہ رہے ہیں، دین میں شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں، ٹی وی کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. اپنے ان کے جو بے ضمیر بیٹھے ہیں وہ الگ کرتے ہیں، ہمارے بدبخت جو بیٹھے ہوئے یہ الگ کرتے ہیں، ٹی وی کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، پھر ٹک ٹاک کے ذریعے. آپ حیران ہوں گے مسلمانوں کی لڑکیوں کو قادیانی پیسے دے رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں آپ کو جتنا ہو سکتا ہے آپ کپڑوں سے باہر آ جائیں. مسلمانوں کی بیٹیوں کو قادیانی پیسے دے رہے ہیں. اس وقت تک ہزاروں لڑکیوں کو پیسہ دے چکے ہیں، اور وہ گھیر بھی ان لڑکیوں کو رہے ہیں جو شریف زادے لوگ تھے، جن کے گھروں کے باہر جناب کسی بندے کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. ان بچیوں کو پکڑ کے ان کو پیسے دے رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں کہ بیٹا ناچو. اس کا یہ نہیں کہ آگے کہتے ہیں جی ہم قادیانی ہیں لہذا آپ یہ کام کریں. نا، لڑکیوں کو ذہن بنائیں گے آپ لائیو آئیں، جب لائیو آئیں گی جناب ان کو پھر وہ جو گفٹ دیتے ہیں وہ والے وہ دیتے ہیں ان کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس بے حیائی کے کام کی طرف بڑھیں. بتائیں بھئی دشمن کہاں پہنچ گیا ہیں؟ دشمن جو ہے اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے، میرے دین کو کمزور کرنے کے لیے میرے ہی مسلمانوں کو خرید کر کے ان پہ پیسہ لگا رہا ہے. اور میرے مسلمان جو ہیں، جو بندہ اسلام کو بچانے کی، مسلمانوں کو بچانے کی، ان کے ایمان کو بچانے کی، مسلمانوں کے بچوں کا اعتماد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر بحال کرنے کی بات کرتا ہے، ہم اسے ذلیل کر کے مار دیتے ہیں. جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے اس کو بھوکھا رکھا جائے. یہ خبیث کیوں بولتا ہے دین حق کی حمایت میں؟ کیوں بولتا ہے اس کو تباہ کیا جائے، اس کو برباد کیا جائے؟ رات دن اس کے خلاف سازشیں کر کے اس بیچارے کو رخصتی کر دیتے ہیں دنیا سے. ہم ایک طرف وہ دین دشمن ہے، وہ قادیانی ہے خبیث، وہ کیا کر رہے ہیں یار؟ قادیانیت کی تبلیغ الگ سے کر رہے ہیں. اپنی لڑکیاں، نوجوانوں کو، مسلمان لڑکوں کو پھانس کے اپنی لڑکیاں دیتے ہیں، یہ نکاح کرو یار. آپ کو کاروبار بھی کرواتے ہیں، یہ بھی کرواتے ہیں، وہ بھی کرواتے ہیں، بعد میں اس کو اپنے مشن کے لیے اس استعمال کرتے ہیں. اور ایک بات اخبار میں یہ خبر چھپی تھی پوری باقاعدہ اس میں مضمون تھا، ان قادیانیوں نے خوبصورت لڑکیاں اور ٹی بی کی مریض
ہیں، اور اس طرح کے جو زہریلے امراض ہیں جس کے ساتھ رہنے والا بندہ بھی متاثر ہو جائے، وہ اس مرض والی لڑکیاں جو ہیں وہ جناب مسلمانوں کے لڑکوں کے ساتھ بیائی ہیں تاکہ ان کا بیڑا غرق ہو، جن سے ان کو ڈر تھا کہ یہ کام کریں گے آگے جا کر کے، ان کو جناب وہ لڑکیاں پیش کی۔ بتائیں، ادھر جناب وہ اپنی لڑکیاں مسلمانوں کو دے کر کے برباد کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کی لڑکیاں پھانس کے ان کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے مسلمانوں کی لڑکیوں کو پیسہ دے کے ان کو نچوا رہے ہیں، ان کو جناب بے لباس کر رہے ہیں، تاکہ یہ ایک تو بدنامی ہوگی مسلمانوں کی، دوسرے جو ہے مسلمان سارے کے سارے اسی کام میں پڑ جائیں گے، اور اس طرح کر کے باقی جو تبلیغ ہے ان کی وہ الگ سے چل رہی ہے۔ ہر علاقے کے اندر انہوں نے ایک ایک بندہ چھوڑا ہے، بڑی بڑی سب سے بڑی کوٹھی پورے علاقے میں اس کو دی ہوئی ہے، لے یار مزے کر توں، یہاں پہ قادیانیت کی تبلیغ کر۔ میرے پاس دوست آتے ہیں بیچارے بتاتے ہیں وہاں پہ مسلمان جو کام کرنے والے ختم نبوت کا ہیں، اس بیچارے کے پاس روٹی کوئی نہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے بیچارے حضور کی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ قادیانیوں کا جو مربی ہے اس کو کوٹھی ملی ہوئی ہے، بنگلہ ملا ہوا ہے، اس کو سیکورٹی گارڈ ملے ہوئے ہیں، ہر چیز میسر ہے اسے۔ بتائیں، تو یہ سچی کہتا ہوں، اس دور کے اندر جو بندہ اسلام کی دین حق کی بات کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی جناب دین حق کی بات کر رہا ہے وہ، پھر بھی دین حق کی حمایت کر رہا ہے، دین حق کے دفاع کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو کافر ہیں ان کا حال آپ نے سن لیا ہے، مرتد جو ہیں، زندیق جو ہیں، ان کو کیسا پروٹوکول ملا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انگریز کے دور میں نا یہاں پہ بہت بڑے عالم تھے، لاہور کی بات ہے، بہت بڑے عالم تھے، ایسے گزر رہے تھے سڑک پر، اور عیسائیوں کا پادری، چوڑوں کا پادری گزرا کار پر، اور ایسے نہ مٹی اڑاتے ہوئے گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، عالم ہیں بہت بڑے، اور وہ کافروں کا، نصرانیوں کا، چوڑوں کا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بس یہی ہے، وہ کافروں کا، میں مسلمانوں کا، وہ کافروں کا ہے تو آسائش میں، میں مسلمانوں کا بن گیا ہوں تو ذلیل ہو رہا ہوں، کیا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔